ویلکم بیک. مظہر اللہ صاحب, میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا تھا وقت سے پہلے کہ رشیا یوکرین کی جنگ, ایران اور امریکہ کی جنگ, ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا پہ کس طرح پڑ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس میں زیادہ دنیا پہ اثرات اس کے مرتب نہیں ہوتے, خوراک پہ تھوڑا سا اثر مرتب ہوتے ہیں کہ یوکرین رشیا جنگ کے باعث کچھ ملکوں میں خوراک کی کمی ہوئی, لیکن جو ایران کی جنگ ہے اس میں تو دیکھیے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اس میں تو 97% شپنگ ختم ہو گئی, 3% رہ گئی. اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کو جو آئل اور انرجی جاتا تھا وہ بند ہو گیا چکر, اور پھر ایرانیوں کا باب اس پہ آبنائے ہرمز کے علاوہ وہ حوثی جو ہے دوسرا بحیرہ احمر جو ہے اس طرف سے وہ بند کر دیتے ہیں, باب المندب جہاں ہے. تو یہ وہ خطہ ہے جس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوئے, پوری دنیا ہل کے رہ گئی, امریکہ تک پہ مہنگائی ہو گئی. یہ ہیں ایران کے اثرات. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اکانومیز ہے وہ شیٹر ہو گئی؟ جی ہاں, آپ دیکھیں نا جو ابھی فوڈ کرائسس آئے گا, فوڈ کرائسس وہ اس لیے آئے گا کہ 50 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ جو کھاد ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اسی جنگ کی وجہ سے. اب دنیا میں جو یہ کسان چونکہ سمجھتے ہیں سیڈ کو, پہلے زمانے میں تھا کہ ہم اپنی گندم اسی طرح کاشت کر لیتے تھے, اب ہر سال نیا بیج چاہیے تو نیا بیج بھی پھنسا ہوا ہے. اچھا پھر جو باقی چیزیں ہیں, ریٹ تو ساری ظاہر ہے آئل کی وجہ سے ہوتی تھی, اور آپ کی جہاں جہاں موٹر چلنی ہے, جہاں جہاں مشینری چلنی ہے, آپ کو آئل کی ضرورت ہے. خواہ آپ کے جہاز اڑنے ہیں اس کے لیے بھی جیٹ فیول چاہیے. تو دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے, اور وہ یورپ میں بھی آئی ہے, افریقہ میں بھی آئی ہے, میں نے عرض کیا کہ امریکہ تک چلی گئی ہے. بات آپ کی درست ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ الجزیرہ یہ کہہ رہا تھا کہ یورپی یونین کو جیٹ فیول کی جو ہے وہ کمی ان کو فیس کرنی پڑ گئی ہے. جی ہاں بالکل درست ہے. ابھی یہ دیکھیے جب یہ انڈیا کی بات پچھلے دنوں کچھ ہمارے دوست کر رہے تھے کہ وہ جی اسرائیل کے کہنے پہ پاکستان کے پہ اٹیک کر سکتا ہے, میں نے عرض کیا کہ نہیں کر سکتا. کہنے لگے کیوں؟ تو میرا سیدھا سا ایک سادہ سا جواب تھا. میں نے کہا جی آئل آتا ہے آبنائے ہرمز سے, وہاں سے انڈیا کو آئل نہیں آ رہا. رشیا نے 1 اپریل سے آئل بند کر رکھا ہے دنیا کو دینا, تو انڈیا کے ٹینک, انڈیا کی مشینری, انڈیا کے جہاز کس تیل سے چلنے ہیں وہ تیل تو مجھے بتا دیں. ان کے پاور سٹیشن جس سے چلنے ہیں وہ مجھے بتا دیں, وہ کہاں سے آئل آئے گا؟ انڈیا کے پاس تو نہیں ہے. اچھا وہ رشیا سے لیتا تھا, رشیا بھی جو ہے وہ 8واں تیل فراہم کرنے والا ملک ہے, پہلے نمبر پہ نہیں, پہلے پہ وینزویلا ہے, دوسرے پہ سعودی عرب ہے, اور اس کے بعد یہ خلیجی ممالک ہیں. تیسرے پہ سعودی عرب ہے, چوتھے پہ وہ کینیڈا ہے, 5ویں پہ رشیا ہے. درست ہے آپ کی بات سر؟ نہیں, رشیا 8ویں نمبر پر ہے. اچھا 8ویں نمبر. پہلے پہ وینزویلا ہے, دوسرے پہ سعودی عربیہ ہے, تیسرے پہ ایران, چوتھے پہ کینیڈا, اس کے بعد یہ قطر, کویت اور یو اے ای, بحرین, یہ ممالک آ جاتے ہیں. جی تو انڈیا کو تیل کہاں سے آنا تھا؟ صحیح. لیکن مظہر صاحب میں جتنا بھی آپ میڈیا آپ دیکھ لیں اس میں تو یہ تھا کہ دنیا کا 20% آئل جو ہے نا یہ آبنائے ہرمز کے تھرو جو واٹر وے ہے وہاں سے آتا ہے. بالکل صحیح ہے. 80% جو ہے نا وہ کسی اور جگہ سے. لیکن اس کے اثرات جو معاشی لحاظ پر
جو دنیا کی اکنامکس کو جو شرنک کر رہے ہیں یہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. یہ پھر کیوں پڑ رہے ہیں؟ سر میری عرض سنیں نا, بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریڈ ہوتی ہے, جتنا بھی تیل ہوتا ہے, انہوں نے سمندری راستوں سے جانا ہے. سمندری راستوں پہ 2 راستوں پہ آپ کا قبضہ ہو گیا. ادھر آپ نے ہرمز پہ ایران قابض ہو گیا اور یمن والے قابض ہو گئے باب المندب پہ, تو یورپ کو ساری ٹریفک جا رہی تھی وہ بھی بلاک ہو گئی, اور جو افریقہ کو جا رہی ہے وہ بھی بلاک ہو گئی. پھر اس میں بڑے راستے جو جہاں تیل 3 دنوں میں پہنچ جاتا تھا وہاں اگر 28 دن لگیں گے تو ظاہر ہے اس کا کرایہ بھی بڑھے گا, کرایہ بھی مہنگائی تو اس سے ہوگی نا. بالکل بالکل فریٹ بڑھے گا اس کا, درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا ان سے ان کا ٹیک لے لوں. ڈاکٹر صاحب, جی یہ آپ نائے حرمت جس طرح مدر برلا صاحب فرما رہے تھے, اس کی وجہ سے, اس کی بندش کی وجہ سے دنیا کی جتنی بھی اکانومیز ہیں اس پہ اثرات پڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس طرح مدر برلا صاحب نے رینکنگ بتائی ہے آئل پروڈیوسر کنٹریز کی, پہلے نمبر پہ وینزویلا ہے, دوسرے پہ دوسرے تیسرے پہ جیسے ایران ہے, سعودی عرب ہے, تو یہ سارا یہ آبنائے ہرمز جو ہے نا یہ کیوں بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ صرف آبنائے ہرمز نہیں ہے, ساتھ ریڈ سی کو بھی دیکھ لیں. یہاں پہ بہت بڑا بزنس ہب ہے جو قطر میں ہے, کویت میں ہے, بحرین میں ہے, یو اے ای میں ہے. یہ ساری کی ساری سپلائی یہاں پہ جو اندر بھی جاتی ہے, فوڈ وغیرہ بھی, تو انہیں بھی تو چاہیے نا, خوراک چاہیے, پانی چاہیے, انہیں فوڈ چاہیے. اور وہاں سے پھر یہ آئل اور گیس آتی ہے. گیس قطر کی بہت بڑا جو انٹرنیشنل ایک فیکٹ ہے, اور دوسری ہے کہ روس کے پاس بہت گیس ہے. اب دیکھیں کہ روس بہت ایک بیلنس کر کے امریکہ کی طرح سے اس کو چلنا پڑتا ہے کہ بڑی طاقت ہے. اگر وہ یورپ کی گیس بند کر رہے ہیں تو سردیوں میں تو آدھا یورپ ایسے ہی ٹھنڈ سے مرنا شروع ہو جائے. اسی طرح سے ساری گیس انہوں نے دنیا کو وہ گیس کی سپلائی اپنی جگہ پہ چیزوں کی جاری رکھی. پھر اس کا ایک اپنا بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آئل نکلا یا ایران نے بھی اس آئل میں سے اپنا ٹیکس لے لیا. تو یہ جنگ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشوز اتنے اس میں چھڑ گئے ہیں جن میں اکنامکس ہے, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, جس میں کہ یہ پوری دنیا کے جتنے لوگ امپارٹنٹ, کے جی بی, آئی ایس آئی, فلاں, وہ جتنے بھی براس, سارے ہر کے نمائندے, ہر ایک کا نمائندہ وہاں پہ دبئی میں موجود تھا. بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے, ڈسٹربنس ہو گئی. بین الاقوامی مذاکرات جو وہاں پہ چلتے تھے بین الاقوامی ایشوز پہ, جو خفیہ انڈر ورلڈ کے ذریعے, وہ بھی سارے رک گئے, تتر بتر ہو گئے. اب سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جو کیا ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس آ گئے. ان رزلٹس کا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا افیکٹ بہت دور تک جائے گا. اور ابھی بھی اگر یہ جنگ رک جائے, ابھی امکانات نہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ جنگ رک لے, اس لیے کہ امریکہ کے پاس ایران کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ایران کے پاس بھی اب موت کے سوا کوئی چیز ان کو نہیں نظر آتی کہ کوئی جب جنگ اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے اور باقی لوگ بھی انوالو ہو رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک آگ اس خطے میں گئی ہے, جو یہ سارا قطر, کویت, بحرین, جو عریبین پورا ایک خطہ ہے, مڈل ایسٹ ہے. اب اس صورتحال کے ابھی بھی اگر یہ رک جائے تو اس کے اثرات 1-2 سال تک بہت شدید رہیں گے. ابھی بہت دور تک اس کے اثرات جائیں گے. اکنامک کا افیکٹ آئے گا, فوڈ افیکٹ ہوگا, اور بہت سارے ایکٹیو انگریڈینٹس جو شپ دوسری طرف سے آتے ہیں اپنا ہرمز سے, انڈسٹری بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. اور وہاں سے اگر یہ ہوتی کو ایسا عمل کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھی رستہ بند ہوتا ہے اور یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, تو سوائے ایک بہت بڑی ان ایکسپیکٹیبل تباہی کے دنیا کے پاس کوئی چیز اور نہیں نظر آ رہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ دنیا کی اگر سیکنڈ لارجسٹ اس کو منڈی کہی جا سکتی ہے دبئی کو, اور دبئی افیکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو بہت سارے ملکوں کی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑ گئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ روس اور جو یوکرین کی جنگ ہے, آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, آپ ایک روس اور پاکستان جو فیڈریشن ہے اس کے فرینڈشپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اگر آپ کمپیئر کریں؟ آپ نے پہلے برلا صاحب سے سوال کیا, وہ بالکل ایک لوکل ایشو ہے. دیکھیں جو یوکرین ہے پہلے رشیا کا حصہ تھا,
باقاعدہ ایک حصہ تھا. اور پھر جب یہ رشین فیڈریشن بنی تو اس کا بھی حصہ رہا ہے وہاں پہ. ایک اس سے بہت ماضی میں چل جائیں تو دیٹ واز پارٹ آف روس. اب وہ ایک ہی قوم ہے بنیادی طور پہ, ایک ہی لوگ ہیں, اور ان کی جو لوکل لڑائی ہے اس کے پیچھے جو پورے کا پورا دیکھیں نا ایک کول وار ہے. اس کول وار کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا تھا, ساری دنیا کو پتہ ہے. امریکہ نے اپنے سارے جو اس کے ہواری تھے ساتھ ملائے ہوئے تھے, اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں سے ان کی اکنامک بلیڈنگ ہو. وہ رشیا کی اکنامک بلیڈنگ کروا رہے تھے. اگر رشیا کو وہاں پہ قبضہ کرنا ہو تو رشیا میرا خیال ہے وہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر جا کے پورے یوکرین پہ قبضہ کر سکتا ہے, لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اس حکومت کے خلاف یا اس کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو اس کے خلاف نہیں ہے. اس لیے روس کی وہ صرف اکنامک بلیڈنگ تھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی روس نے تیل بیچا ہوگا وہ یوکرین کی جنگ کا سارا اس کا خرچہ تو پورا ہو گیا ہوگا. وہ ایک لوکل چھوٹا سا ایشو ہے, اس کا کوئی انٹرنیشنل ایشو ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پورا یورپ ساتھ صرف تھا. لیکن اب چیزیں لیکن مظہر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس سے جو نا سیکیورٹی فوڈ وغیرہ یہ اس کو بہت لمیٹڈ سطح پہ, کوئی بڑی سطح پہ نہیں, کیونکہ بین الاقوامی تجارت تو کچھ بھی متاثر نہیں ہو رہی تھی, تیل بھی کچھ نہیں متاثر ہو رہا تھا. اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ اب چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اس جنگ نے, اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, اس جنگ نے سارے کی ساری دنیا کی وار پالیٹکس کو اور اکنامک پالیٹکس کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب دیکھیں چین کا ایک اپنا سیٹلائٹ ہے, وہ وہاں سے بتاتا ہے کہ کون سا جہاز کہاں سے اڑا ہے, گولی کہاں سے کدھر کو گئی ہے, یہ ڈرون کدھر سے اور کہاں پہ گیا, وہ پورا واچ کر رہا ہے. یعنی جی پی ایس اس کا اپنا ہے. اب اس کا تو اپنا ہے, اس کا سیٹلائٹ ہی پورا اپنا ہے, سارا سسٹم ہی اپنا ہے. اچھا وہ دیکھ رہا ہے. اب اس میں سے عربوں کو بھی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس جو اڈے یا جو چیزیں آئی ہیں یہ تو صرف ہمیں کیپچر کرنے کے لیے آئی, یہ کوئی اسرائیل کے لیے تھوڑا ہے. اسرائیل کے ساتھ تو ویسے ان کے تعلقات بہت سے ڈیولپ ہو گئے. اب انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا ایک جو پروگرام ہے اس میں یہ سارا ایک ٹریپ ہے, اور وہ سارا ٹریپ جو ہے تو بالکل ادھڑ گیا ہے, چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور پوری دنیا کو آنے والی پالیٹکس میں, ورلڈ وار میں, دنیا کے اسلحے کی نوعیت بھی بدل گئی. اب اس وار نے بتایا کہ یہ ٹینک اور جہاز بیکار ہیں, ان کی اب کوئی دور نہیں. اب تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آ گئی, ریز کی ٹیکنالوجی ہے, سائبر آ گئی, اب تو چیزیں بدل گئی ہیں. یعنی ایئر سٹرائک, ایئر وار شروع ہو جائے گی. بالکل ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جی آپ کا آ گیا. اچھا میاں صاحب, میں صرف آپ سے میرا ایک سوال ہے, یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ امریکہ نے جو ڈپلائمنٹ کیے 10,000 اپنے ٹروپس بھیج دیے ہیں, کیا یہ جو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو رہا ہے پیس ٹاک کا, کیا اس کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ڈیمانڈ ہی امریکہ کی یہی تھی کہ ہارموز کو جو ہے وہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو جو ہے آپ فری کریں گے, اور وہ بھی جزوی طور پہ ایران نے اس کو کیا ہے. اب یہ نہیں ہے, چونکہ یہ اس دوران ہمارا 2 ہفتوں کی یہ تھی نا سیز فائر جو ہے, جو 2 ہفتوں 22 اپریل کو ختم ہو رہا ہے. ہاں جی ختم ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس لیے کچھ چیزیں اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی. اب یہی بیٹھ کے تو یہ چیزیں طے ہونی ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلیں گے. اور میں یہ سمجھتا میں بھی کہ یہ ایک ہی نہ 2-3 ادوار اور بھی ہو سکتے ہیں. ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک کرے کہ اگلا جو نیکسٹ ہے اسی میں آپ کے سارے معاملات جو ہے نا وہ ان سارے ممالک کے اندر وہ بیٹھ کے حل ہو جائیں, اور تاکہ دنیا کے اندر جو امن ہے, اور نقصان بڑا ہو چکا ہے, پوری دنیا کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا بھی ہوا ہے, لیکن الحمدللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب معاملات پاکستان کی ترقی کی طرف جائیں گے. اب جیسے کہ آپ کا بلوچستان کی یہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر معاملات آپ کے بہت اچھے انشاءاللہ العزیز, یہ امن آ جاتا ہے تو یہ معاملات آپ کے بہت اچھے جائیں گے. اور جو بلوچستان کی جو ہماری نئی ہمارا یہ جو ہے بندرگاہ, اور اس کے بڑے زبردست اثرات اس کے پاکستان کی اکانومی پہ مرتب ہوں گے. سی پیک بھی آپ کا آلموسٹ کمپلیٹ ہے, اور ٹریڈ ایک بہت تیزی سے شروع ہوگی. ہم نے بہت سارے پلان کیے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو چلانے کی بڑی کوشش کی تھی, اس کا
انفراسٹرکچر بھی آپ نے بنا دیا اور چلتی رہی ہے میاں صاحب، چلتی رہی ہے ماضی میں نواز شریف کے دور میں کسی حد تک وہ چلی ہے، لیکن جس طرح سے ٹریڈ وہ چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چلی، کیونکہ جس کا پلان کیا گیا تھا، جس کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر بنایا تھا کہ یہ جو موٹر ویز اور کا یہ سارا جال ہے، یہ سارا اس کے دے، اب پھر اس کو چھوڑ کے ہمیں سی پیک کو بنانا پڑا، تو اسی لیے یہ سارا کرنا پڑا کہ تاکہ جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو سکے۔ اب اس دوران میں چونکہ افغانستان کے اندر بھی معاملات کچھ ایسے رہے ہمارے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور اس کے پیچھے بھی انڈیا تھا، اور ایران کے پیچھے بھی، ایران کے اندر سے بھی، ایران کے اپنے بھی اور ہمارے ہاں بھی ان کی جو دہشت گردی تھی وہ تھرو ایران ہوتی تھی۔ ہم ایران کو کہتے تھے، ایران اس بات کو، چونکہ انڈیا کا بڑا انفلوئنس تھا، ایران کسی حد تک یہ بات سنتا تھا لیکن وہ انڈیا کی بات ہی مانتا تھا۔ آج اس میں سے وہ نکل گیا ہے ایران الحمدللہ، اور پاکستان کے اس کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو چائنا کے آج جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں، اور چونکہ وہ ٹریڈ آپ کی چائنا کے لیے ایک بڑی ٹریڈ، آپ اس کے لیے آپ نے جو ہے یہ پورا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز جو دبئی کا سلسلے معاملات ہوتے تھے مڈل ایسٹ کی طرف جو رجحان تھا وہ پاکستان کی طرف وہ رجحان ہوگا، اور ایک بڑی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ دنیا کے ساتھ ہوئے گی۔ جی ٹھیک۔ مظہر برلاس صاحب، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ امریکن وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی آئل شپنگ نیٹ ورک کا حصہ ہے، انہوں نے 3 شخصیات اور کئی اداروں پہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ کیا یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہو رہا ہے ٹاکس کا، یہ رول آف گیمز کے خلاف نہیں ہے کہ ایران پہلے وہ شور ڈال رہا ہے کہ مجھ پر پہلے اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، سیکنڈ جو راؤنڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو دیکھیے، ایران جو ہے وہ تو پچھلے 47 سال میں پابندیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ایران کی اگر 2 باتیں بھی مان لی جاتی ہیں تو اس کی فتح ہے، ویسے جنگی لحاظ سے تو وہ فتح حاصل کر چکا ہے، اور اس میں دیکھیے 2 ممالک جو ہے ان کے کردار کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، مائنس نہیں کر سکتے، جی کون نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک نمبر 1 ہے چائنا۔ جی چائنا جو ہے، چین بڑے سیانے لوگ ہیں، خود لڑتے نہیں ہیں، اپنے ہتھیار آزماتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ ہتھیار پاکستان انڈیا جنگ میں ٹیسٹ کیے، وہ کامیاب رہے۔ اب انہوں نے اپنے ہتھیار ایران میں ٹیسٹ کیے اور وہ کامیاب رہے ہیں، اور امریکہ کے جو بڑے بڑے جہاز تھے جن کے بارے میں امریکی دعوے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی، گرا سکتی، وہ گر گئے، اور امریکہ کا $20 بلین کا نقصان ہو گیا۔ تو جو جنگی صلاحیتیں تھیں اس کے ماہرین بھی اب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ 1960-70 والی ہے، جبکہ چائنا کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو یہ آئی ٹی سیکٹر میں یا ٹیکنالوجی میں جو کمپنیاں ہیں، دنیا میں 64 کمپنیاں بڑی ٹاپ کی، جن میں سے 60 چینی ہیں۔ تو چینی نے ٹیکنالوجی میں مات دے دیا امریکی کو، اور امریکی ٹیکنالوجی اب جدید تقاضوں کے مطابق نہیں رہی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ برطانیہ والے اس کے ساتھ نہیں جا رہے، اسپین والا جو ہے وہ جا کے شی پنگ سے ملاقات کر رہا ہے بیجنگ میں، فرانس والا جو ہے اس نے بھی جواب دے دیے، وہ جو اٹلی والی ہے وہ بھی جواب، اور ایون کینیڈا والا جو ہے اس نے کہا جی ہم جو 70 سینٹ دیتے تھے پر ڈالر وہ اب نہیں دیں گے، بلکہ امریکہ کے لیے تو معاشی مشکلات ہوگی۔ صحیح۔ مظہر برلاس صاحب، یہ باتیں بھی ایران کی مانی جائیں گی، ایران کی فتح ہوگی۔ آپ مظہر برلاس صاحب، آپ یو این اے کو یہ جو سیکرٹری جنرل ہے گوترس، انطونیو گوترس، وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ اس سارے منظر نامے سے باہر ہے، کیا اس کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو چاہیے تھا، لیکن وہ تو ہمیشہ ان کا کردار ایک تماشا ہی کر رہا ہے۔
دیکھیے جب سے یو این بنی ہے یہ بھی انہوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائی. اس وقت سے آپ دیکھیے کہ فلسطین کا ایشو تو حل نہیں ہوا, کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوا, اور اپنی اگر کوئی عیسائی ریاست بنانی تھی تو اس تیمور میں راتوں رات ریاست کھڑی کر دی. تو دنیا کے جو ایشوز 50 سال پہلے, 60 سال پہلے یا 80 سال پہلے کھڑے تھے وہ وہیں کے وہیں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن نے تو ہمیشہ ایک اعلیٰ کار بن کے کردار ادا کیا ہے. اس کے آفیسز جنیوا اور نیو یارک میں ضرور ہیں, لیکن یو این کے فیصلے تو واشنگٹن سے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے اب جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک قرارداد جو یہ خلیجی ممالک لائے تھے ایران کے خلاف, تو اس کو ویٹو کیا چائنا اور روس نے. پاکستان نے ایک ضمنی سوال آ گیا مظہر اللہ صاحب, ایک ضمنی سوال آ گیا ہے جو 10 شرائط ایران نے پیش کی ہیں, ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ جو ہم کسی معاہدے پہ پہنچتے ہیں تو اس کو پاس کروایا جائے یو این او کی سلامتی کونسل سے. ہاں تو وہ ہو جائے گا, اس لیے کہ اگر امریکی اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی میرا سوال مکمل سن لیں سر. اٹ مینس کہ ابھی یو این او کا جو رول ہے, جو کردار ہے, وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اصل میں ایرانی جو ہیں وہ معاہدے کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے امریکیوں کو باندھنا چاہتے ہیں. ابھی جب اسلام آباد میں پہلا دور ہوا تو ایرانی بھرپور تیاری سے آئے تھے. ایران کے ڈیلیگیشن میں جتنے لوگ تھے وہ پی ایچ ڈی پڑھے لکھے تھے. اب جبکہ اس میں سیٹ کاف اور وہ جو کشنر تھا وہ تو پراپرٹی ڈیلر تھے, ان کا تو تجربہ ریئل اسٹیٹ میں. صحیح. تو اگر ڈیلیگیشن کا بھی ہم دیکھیں نا, جائزہ لیں, تو ایرانی ڈیلیگیشن زیادہ تجربہ کار, زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ بہتر منصوبہ بندی سے آیا تھا. وہ تیاری سے آئے تھے, ان کے پاس اتنی تیاری نہیں تھی. یہ درست ہے. یہ آج یہ صدیوں پہلے کی بات, جب 2 ریاستیں ہوتی تھی, رومت الکبریٰ اور ایران کی, اس وقت سے واقعی یہ ذہین ہے, پڑھے لکھے ہیں. اچھا, جو قیادت کر رہا تھا جے ڈی ویس, وہ آپ دیکھیں وہ اوہایو کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوا اور غریب بیچارہ تھوڑا بہت پڑھ کے امریکی فوج پہ بھرتی ہوا. صحیح. پھر فوج پہ بھرتی ہونے کے باعث اس کو پڑھنے کا موقع مل گیا. وہ امریکہ کی اچھی یونیورسٹیوں میں پھر پڑھا, اسکالرشپ پہ, فوجی اسکالرشپ پہ پڑھا. ادھر اس کو پیٹر متھیل مل گیا کہ جس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور پھر اس نے فوج سے ریزائن کر کے سیاست میں آئے. اب وہ امریکی اشرافیہ کا نمائندہ ہے, امریکی اداروں کا نمائندہ ہے. وہ ان اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے جو دنیا کا جنگی ڈیٹا جن کے پاس ہے, ان اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور وہ امریکی اشرافیہ کا نمائندہ ہے. امریکہ کا جو عوامی فیس ہے وہ ٹرمپ ہے ان کی حکومت میں. یہ جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ جے ڈی وینس. صحیح. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ امریکہ کا جو موقف ہے وہ کہتا ہے کہ 20 سال یہ ایران نہیں کرے گا. ایران کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے میں نہیں کروں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے اس میں یہ 10 سال پہ آ سکتا ہے؟ مسئلہ اس کے اگر انریچمنٹ کا ہوتا نا تو وہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. ہمیں بہت سی چیزوں کو بیہائنڈ دا سکرین دیکھنا پڑے گا. ہمیں بیہائنڈ دا سکرین دیکھنا پڑے گا کہ بیہائنڈ دا سکرین کیا ہے. انریچمنٹ تو کوئی ایشو نہیں. جب ایک پہلے رشیا نے آفر دی کہ ہمارے پاس رکھوا دیں, رکھوایا گیا تھا 2015 میں, ابھی جوائنٹ کا پلان ایکشن, اور رشیا اگر نہ بھی کرے تو ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس اس کے جو گریڈنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس لیبارٹریز موجود ہیں, ہمارے پاس جو اسلام آباد میں لیبارٹری ہے, کوٹا وغیرہ میں,
ہم یہاں پہ لا کے اس کی گارنٹی کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کو دوبارہ اس کی جو گریڈنگ 60% تک ہے اس کو واپس 20% پہ لا کے ہم بھی واپس دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جتنی مدت کے لیے ہم گارنٹر ہیں نا بیچ میں، تو ہم اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں، رشیا گارنٹی کر سکتے ہیں، چین گارنٹی کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایٹم بم نہیں بنانا، لیکن آپ گارنٹی کریں کہ آپ نے دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں کرنا، آپ نے ہم پہ یہ پابندیاں نہیں لگانی۔ تو وہ ایک جیتی جنگ، اور اس کے علاوہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ذہن صرف ذہانت نہیں، موقف بھی ہوتا ہے۔ جے ڈی وینس ہو یا اس کے ساتھی ہوں، وہ کتنے بھی پڑھے لکھے آدمی، آپ امریکہ سے تو مسکی کو بھی بلوا لیں، تو اس کا موقف کیا ہوگا، ان کے پاس کیا ہے۔ جو آدمی کوئی مذاکرات کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جھولی میں ہے کیا۔ ان کی جھولی میں تو ساری قتل و غارت گری، دہشت گردی، پوری دنیا میں اسلحہ سپلائی، یہ چیزیں ہیں، جبکہ ایران کے پاس ایسی کوئی کھونے کو چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ کھوجے گا اور اسے اس کا ڈر ہوتا ہوگا۔ اب وہ ہر لحاظ سے ایران اس مقام پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں سے جو بھی جنگ بندی ہوتی ہے تو بھی ایران کا فائدہ ہے، اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو بھی ایک بین الاقوامی سطح پہ امریکہ اور عرب ریاستوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جی ٹھیک ہے، لاسٹ منٹ میاں وحید صاحب آپ ذرا کومنٹس کریں کہ یہ جو دور سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے یہ کب تک متوقع ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ یہ اسی ویک میں انشاءاللہ یہ ہو اسی جائے گا۔ ویک میں جو ہاں جی، اسی ویک یا نیکسٹ ویک میں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ جو ویک ہے نا، یہ جو چل رہا ہے جس کے 7-8 دن ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ناظرین یہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں میاں وحید صاحب کا، جناب ڈاکٹر افتخار صاحب کا اور مظہر برلاس صاحب کا، اور انشاءاللہ آئندہ نئے موضوع کے ساتھ آپ خدمت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔